علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اسلام کی خدمت کے لیے کچھ. اور یہ ابھی آپ سن چکے علماء کرام سے. حضرت صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے کے آگے, حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے کے آگے, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 سے زائد اونٹ اور پھر یوں ہی گھوڑے اور پھر گھر سے جا کر اشرفیوں کی پوری تھیلی لا کر سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دی. اور میرے محبوب علیہ السلام اس تھیلی کو نا, یہ جملے ضائع نہ کیجئے گا, وہ اشرفیوں کو اپنی گود میں رکھ کر جان عالم نے یوں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر لب ہائے مبارک کو جنبش دی, رحمت کے پھول جڑے اور کچھ یوں الفاظ ترتیب پائے. فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. مقام پر جب میرے محبوب علیہ السلام تبوک کے میدان کی طرف جانے لگے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا. فرمایا اے علی اب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو نے میری غیر موجودگی میں مدینے کے اندر یہاں رہنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. فرمایا آقا آج تو میدان کا وقت ہے اور علی المرتضیٰ تو شیر خدا ہے, آج میں مدینے میں بچوں اور عورتوں کے پاس رہ جاؤں گا. تو جان عالم نے یہ بات بھی کہہ دی. فرمایا اے علی اما ترضا, کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, فرمایا تیرا میرے ہاں وہ مقام و مرتبہ ہے جو جناب موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون کا مقام و مرتبہ تھا. لیکن جان عالم جانتے تھے کہ کل کوئی چور آ کر یہ نہ کہے کہ حضور کے بعد مولا علی نبی ہیں. فرمایا لیکن علی میں تیرے توسل سے اپنی امت کو یہ سبق پڑھا کے جانا چاہتا ہوں, الا انہ لا نبی بعدی, فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے ختم نبوت کا تاج مجھ محمد پہ سجا دیا. اور میرے محبوب کے غلاموں, اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا ملعون نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں حضور کے بعد نبی بن کے آیا ہوں, تو مرزا نے یہ بات بھی کہی. اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب نبی کوئی نہیں آ سکتا. لیکن حضور تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے, اور وہ جو دروازہ ہے نا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کا, اسے فنائیت کہا جاتا ہے, اور وہ صدیقیت اس کا نام ہے. کہنے لگا میں فنا فی الرسول ہوں, تو جب فنا فی الرسول ہوا اور مقام صدیقیت پر میں فائز ہوا تو میں نبی نہیں, لیکن میرے اوپر نا نبوت کی چادر ہے, تو اس لیے میں ذلی نبی ہوا. اور یہ اس نے ایک نیا شوچہ چھوڑ دیا, ایک نئی بات کر دی جو ساری امت میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی. جب یہ جملے حضرت قبلہ عالم فاتح قادیاں مجدد زمان قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب کے پاس پہنچے تو حضرت پیر صاحب نے جو جواب دیا سنو. آپ نے فرمایا مرزا ملعون تو بکواس کرتا ہے کہ حضور کے بعد میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں ذلی نبی ہوں. فرمایا پگلے اگر سرکار کے بعد کوئی ذلی نبی ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہوتے, جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں جناب صدیق اکبر کو بناتا. فرمایا اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا ذلی نبی تو وہ فاروق اعظم ہوتے, کہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے, میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے. فرمایا اگر سرکار کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عثمان غنی ہوتا, کہ جن کے جمال کے اندر جمال محمدی کی جھلک نظر آتی ہے. فرمایا اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب مولا علی ہوتے, کہ جن کے بارے میں سرکار نے خود کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. فرمایا پگلے اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین ہوتے, کہ دونوں شہزادوں کو ملایا جائے تو جان عالم کا پورا پیکر نظر آتا ہے. فرمایا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امام الانبیاء خود یہ کہہ گئے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا ساری امت اب کسی اور کو نبی نہیں مانے گی, بلکہ امت جب بھی بولے گی تو یہی کہے گی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دیواروں کے ساتھ جنہوں نے ٹیک لگائی ہے وہ ذرا ٹیکیں اتار کے کہو تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ تو جوانوں والا نعرہ ہے, یہ نعرہ تو مردوں والا نعرہ ہے. اس نعرے کے لیے تو صحابہ نے قربانی دی ہے. یمامہ کے میدان میں 700 صحابہ نے جام شہادت نوش کی ہے. اور صاحبو یہ بات بھی یاد رکھنا, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی ملنگوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ میدان میں رہنے والے لوگوں کی باتیں ہیں. میں نے جمعے کی تقریر میں بھی کہا
کہا تھا اور آج پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے کہا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مرد قلندر کا نام ہے. وقت نہیں ہے نا، اس لیے میں تیز آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تھوڑے وقت میں، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 25 منٹ میں 50 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ذرا تیز زبان چلا رہا ہوں. حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب اس مرد قلندر کا نام ہے. ملفوظات میریہ میں خود فرماتے ہیں، فرمانے لگے فقیر کے نزدیک فقیری یہ ہے کہ بندہ 7 سمندر بھی پی جائے اور ڈکار بھی نہ مارے. فرمایا ہم وہ پیر نہیں ہے جو کھمبوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ پیر بھی نہیں ہے کہ جو اپنی پبلسٹی کروانے کے لیے بڑے بڑوں کو جناب خریدتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیر مشہور کر دو. ہم وہ پیر نہیں ہیں. فرمایا ہم وہ پیر ہیں کہ بندہ 7 سمندر بھی پی جائے ڈکار بھی نہ مارے. کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن میرا جملہ ضائع نہ کرنا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب ختم نبوت کی باری آئی تو پھر فرمانے لگے اور مرزے کانے تو سامنے تو آ، ہم مردے زندہ کر کے تجھے دکھائیں گے. سبحان اللہ بہت تھوڑی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج اونچی آواز میں سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے دل کو زندہ فرما دے. یہ اس لیول پر جا کر بات سننے والی. فرمایا مرزے سامنے آ، ہم آج مردے بھی زندہ کر کے دکھائیں گے. ایک اہل حدیث مولوی صاحب حضرت پیر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، نے کہا پیر جی یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، ذرا تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو کہ یہ کوئی زیادہ سخت بات تو نہیں ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو کیا کہتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا میرے سامنے ہے اور جان عالم مجھے کہہ رہے ہیں بیٹا میر علی آج قدم پیچھے نہیں ہٹانا. اگر یہ کانا کہے تو کہہ دے کہ آج اگر تو مردہ زندہ کرنے کی بات کرے گا تو میں مردہ بھی زندہ کروں گا. آج میر علی بات کرنا تیرا کام ہے اور تیری تائید کرنا محمد مصطفیٰ کا کام ہے. اور میں نے نا شاہ صاحب کی استاد، یہ میرے استاد بھی ہیں، استاد جی میں نے جمعے کی تقریر میں ایک لفظ ایک جملے کا اضافہ کیا اور میں نے 1-2 محفلوں میں کہا اور میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، پھر اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یاد رکھو یہ امت بانج نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کوئی لا وارث نہیں ہے. اوے منج قلعے نے سرے تے زور دینی. میں نے کہا اگر آج بھی کوئی مرزائی کہے نا وہ جو جیلم کا کانا مرزا ہے، وہ جو چھوٹا ہے بکواس کرتا ہے کہ میرے علی شاہ صاحب مرزے کے مقابلے میں آئے تو بھاگ گئے. میں نے کہا پتر اگر تیرے میں دم ہے نا تو تو ہمارے سامنے آ جا. رب کعبہ کی قسم حضور کے ایسے ایسے غلام اب بھی زندہ ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے مردے زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں. مجھے نا اس دن میں نے یہ بات کی تو مجھے میں مسجد خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، مجھے نا ایک بات میں ایک استاد ملے. ایک استاد سے مراد یہ کہ وہ بڑی پکی عمر کے بندے تھے. مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کریں. کہتے ہیں یہ آپ نے نا کوئی زیادہ بڑا دعویٰ کیا ہے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ فقیروں والی باتیں ہوتی ہیں، ملنگوں والی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی ذرا برابر کوئی تھوڑا بہت شاید کوئی مسئلہ ہو، مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے یہ اس کرسی سے مجھے خدا اٹھنا نصیب نہ کرے. جو میں نے جملے بولے ہیں اگر ان جملوں میں 1% کے کروڑویں فیصد بھی مجھے کوئی شک ہو، یہاں سے خدا اٹھنا نصیب. اوہ کیا سمجھتے ہو تم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود نہیں ہیں؟ اور تم نے دیکھے ہی نہیں ہیں ابھی، اس لیے ایسی باتیں کرتے. میں نے کہا حضرت اب کسی مرزے کو سامنے لے آئیں، اب بھی کسی قادیانی کو سامنے لے آئیں. کہتے ہیں زندہ کون کرے گا؟ اور میں نے کہا زندہ کرنے والے بھی سامنے آ جائیں گے، پہلے کوئی مقابل تو آئے نا. میں نے کہا تم نے ابھی جوڑ کے بندے دیکھے نہیں ہیں. اور سارے لوگ یہ باتیں کرتے تھے وہ کہاں ہیں معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ایک نگاہ سے اس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. امام الانبیاء نے کہا میرے بارے میں، میرے غلاموں کے بارے میں ایسے بات کرتے ہو. ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بابے کو حضور نے سامنے کر دیا، فرمایا یہ دیکھو تمہیں کر کے دکھاتا ہے. 5 سال میں بابے نے ساری دنیا کو ہلا کے بتا دیا اور یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، جس پہ نگاہ ڈالے اسے حضور کے عشق کا جام پلا دیتے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے آقا اللہ کی آخری نبی ہے. اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. اور حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اور جو کہے نا سرکار کے بعد کوئی نبی ہے، یہ بہت اوپر والی بات ہے. قائد ملت اسلامیہ اشاہ امام محمد اشاہ امام نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے وہ مسودہ تیار کیا جو آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا تو آپ نے کہا جو مرزے کو مذہبی مصلح مانے وہ بھی کافر ہے. نبی ماننے والی بات نہیں ہے کہ جو مرزے کو نبی مانے، انہوں نے کہا جو اس کو مذہبی مصلح اور رہنما مانے وہ بھی کافر ہے. تو لاہور کے اندر نا
جو لاہوری گروپ ہے قادیانیوں کا، وہ اسے نبی نہیں مانتے، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہبی رہنما ہے۔ وہ بندے آگے اور انہوں نے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آ کر کہا کہ یہ 50 لاکھ روپیہ ہے، یہ آج کی دور کی بات نہیں کر رہا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ 50 لاکھ روپیہ یہ لے لیں آپ، صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہم تو اسے نبی مانتے نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ آپ مٹا دیں کہ جو اسے نبی مانے وہ کافر ہے، جو اسے مذہبی رہنما مانے وہ کافر نہیں۔ یہ ہے میرے بابے، اوے سنو، ہم خاک نشیں ہیں، ہماری جاگیر ہے مسلح، شاہوں کو سلامی ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر اور بزرگ جن کا نام لیتے وقت ہماری گردنیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ہے حضور کے سچے وفادار۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیسوں کو ماری ٹھوکر، فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ ہم اسے مذہبی رہنما مانے تھے لہذا میں کافر نہ کہو۔ فرمایا فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مرزے کو انسان کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اوے مرزا انسان نہیں ہے، وہ میرے جوتے کی برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا نظریہ۔ اور صاحبو غیرت انسان کو ایمان کی بلندی سکھاتی ہے۔ میرے امام سید اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ نور الہ کیا ہے؟ فرمایا جس دل میں سرکار کا، جس دل میں حضور کی محبت نہ ہونا وہ گدے اور خنزیر کی جگہ ہے، اور دل تو وہ ہے جس دل میں محمد مصطفیٰ کا بسیرا موجود ہے۔ صاحبان سید شام، اور حضور سے وفاداری کرنی کیسے ہے، سرکار کا پیار ہونا کیسے چاہیے، حضور پر اعتماد ہونا کیسے چاہیے۔ یہاں سندھ کے اندر ایک بابا جی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور زیادہ رولے ہمارے یہاں پڑھے لکھوں نہیں ڈالے ہیں۔ پڑھے لکھنے سے مراد یہاں وہ علم کی معرفت والی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھنے سے مراد جنہوں نے 4 حرف صرف حرف پڑھنے کی حد تک جو رہے ہیں۔ یہاں سندھ کے اندر ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ کلاڑیاں تیز کرتے تھے۔ ایک قادیانی آ گیا اور آ کر پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا مرزا جی ہمارے وہ ایسے ہیں، مرزا جی ہمارے ایسے ہیں، مرزا جی ہمارے ایسے ہیں، مرزا جی ایسے ہیں، مرزا جی ایسے ہیں۔ بابا چپ کر کے بیٹھے رہے۔ جب ساری باتیں کر چکے نا تو بابے نے نا اچانک سے نا بابا اٹھے اور اٹھ کر نا کلہاڑی اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھ دی۔ کہا یہ کہہ کہ مرزا بڑا بے غیرت ہے، وگرنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا مرزا بڑا بے غیرت ہے۔ انہوں نے کہا کیا مرزا بڑا کمینہ ہے؟ اس نے کہا جی کمینہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا مرزا کافر ہے؟ اس نے کہا کافر ہے۔ وہ جو کہتے رہے وہ کہتا رہا۔ جب سب کچھ کہہ چکا نا تو بابا جی نے کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دی اور خود زمین پہ لیٹ گئے اور کلہاڑی کا اگلا سرا اٹھا کر اپنی گردن پہ رکھا۔ کہا مجھے کہہ کے دیکھ، مجھے کہلوا کے دکھا، میں حضور کے بارے میں ایک جملہ کہوں، ایک جملہ مجھے حضور کے خلاف کہلوا کے دکھا۔ وہ کانپنے لگا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جس کو تو نبی مانتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے اسے 20 گالیاں دے دی ہیں، یہ ہے تمہارا ایمان؟ فرمایا جس کو ہم نبی مانتے ہیں نا ہمارا ایمان ہمیں ہمارے بابے نے یہ سکھایا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمایا سن لے حضور کی ختم نبوت پر میری جان لاکھوں مرتبہ بھی قربان ہو جائیں، تب بھی یہ فقیر یہی کہے گا کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ویسے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا کہ ایسا نہیں کہ حضور کو صرف باقی انبیاء پر کوئی 5 یا 6 وجہ سے فضیلت حاصل ہے، یہ بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں متعدد احادیث میں متعدد الفاظ موجود ہیں، لیکن یہاں مسلم شریف کی حدیث میں سرکار نے فرمایا مجھے باقی نبیوں پر 6 طرح سے فضیلت حاصل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا کی ہے، میں تھوڑی بات کہوں اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرا یہ نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں 1 مہینے کی مسافت پر دشمن بیٹھا ہو، میرا نام بھی اس کے سامنے لے لو تو میرے نام سے ہی وہ مر جاتا ہے۔ کہو پیار سے سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ سوچی وعد نہ لاکھو سبحان اللہ میں تنہوں اگلی گال دساں سونا پھر جی چاسی سبحان اللہ کہنا تھے کوئی یہ کہے نا کہ نصر تو برو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو دشمن مر جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بابے نے ویل چیئر پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی لوگوں نے کہا میں سمجھ نہیں آتی میں نے کہا اس ملک کے حکمرانوں سے واشنگٹن اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس بابے کے نعرے سے ڈرتا ہے بابا بیٹھ کے نعرہ لگاتا تھا تو وہ کہتے تھے اس بابے نے چپ کراؤ اس بابے نے چپ کراؤ اس لیے بابے نے بتایا ہے کہ غیرت مند ہو حضور کا نام لے لے دشمن نعرے سے ہی ڈر جاتا ہے سرکار نے فرمایا یہ دو باتیں تیسری بات سرکار نے فرمایا میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا ماقبل امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا پھر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے غلاموں فرمایا میرے لیے اللہ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو جائے سجدہ بنا دیا ہے فرمایا ماں قبل نبیوں کا حال یہ تھا کہ وہ عبادت کریں تو اپنے معبد خانے جائیں ہر جگہ سجدہ کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی اور میرے غلاموں نہیں ہے تمہارے پاس پیسے مسجد بنانے کے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم بازار میں ہو دکان کے اندر ہو تم چوک میں ہو چوراہے میں ہو تم جنگل میں ہو صحرا میں ہو تم دریا میں ہو یا خشکی پر ہو جب بھی نماز کا وقت آ جائے مصلی بچھاؤ منہ قبلہ کی طرف کرو اور تم اللہ کی بندگی کرنے لگ جاؤ فرمایا میرے قدم کی برکت سے اللہ نے میرے امتیوں کے لیے ساری زمین کو جائے سجدہ بنا دیا وطہورا فرمایا صرف سجدہ گاہ نہیں بنایا بلکہ مجھ پر یہ خاص کرم ہے میرے رب کا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یہ پانی ہے اور پانی پر قدرت نہیں ہے فرمایا تم مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر چہرے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیر لو تمہیں چاہے حدث اصغر تھا یا حدث اکبر تھا میرے قدم کی برکت سے اللہ نے تمہیں مٹی کے ساتھ ہی تمہارے جسموں کو رب پاک فرما دے گا اور اس حدیث پاک کے آخری لفظ ہیں سرکار نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ نے مجھ پر ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے اسے ختم کر دیا میرے بعد اب کوئی نبی آ سکتا صاحبو دوستو بزرگو میں آپ کے سامنے اب جو آخری بات رکھنے جا رہا ہوں یہ میری نہیں ہے یہ علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب جنہیں شیخ القرآن کہا جاتا تھا ان کی ہے اور یہ بات آپ سنیں گے تو لطف آ جائے گا اور یہ بات ہے ایک مثال کے ساتھ علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی حضور آخری نبی کیوں ہے حضور آخری نبی کیوں ہے فرماتے تھے میں بتاتا ہوں کیوں نبی ہیں وہ کہتے تھے اگر ایک ماں کے 5 بیٹے ہو نا اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا لاڈلا ہو تو ماؤں کی عادت ہوتی ہے یہ پرانی ماؤں کی باتیں کر رہا ہوں اب تو ماشاءاللہ مائیں بھی مائیں ہیں انہوں نے کہا وہ ماؤں کی عادت کی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کچھ تھوڑا بہت بھی کھانے کے لیے آ جائے نا تو وہ سب کو دیتی ہے لیکن وہ جو لاڈلا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ اپنی چادر کے اندر تھوڑا سا کچھ بچا کے نا وہ باندھ کے رکھ دیتی ہے یہ آئے گا تو اسے دوں گا باقیوں کے لیے بھی رکھتی ہے نہیں کہ باقیوں کے لیے نہیں رکھتی لیکن باقی پہلے آ جاتے ہیں لاڈلا پھر لاڈلا ہوا وہ پورے نخرے کے ساتھ آتا ہے وہ کہتے ہیں جب لاڈلا آتا ہے نا تو وہ آ کر کہتا ہے اماں جی میرا حصہ کڈو تو وہ ماں اسے نکال کے دیتی ہے کہ پتر یہ لے تو وہ لاڈلا جو ہوا وہ کہتا ہے اور دیو میں تو اتنا سا نہیں لوں گا میں تو اور بھی لوں گا تو ماں پھر اسے کہتی ہے پتر اور تو ہے ہی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو چاہیے کیونکہ لاڈلا جو ہوا تو پھر ماں نہ یوں اپنی چادر کو جھاڑ کے کہتی ہے او پتر ایتا کوئی میرے کو ریا ہی کچھ نہیں ہے جو تھا سارا تجھے دے دیا ہے جو تھا سارا تجھے دے دیا ہے اوے جو تھا سارا تجھے دے دیا ہے جو تھا سارا تجھے دے دیا ہے علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب فرمانے لگے آدم تا عیسیٰ سارے کے سارے پیغمبر آتے رہے اب خدا کا لاڈلا نبی دنیا میں تشریف لایا اور اللہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا تو رب نے کبھی یوں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کبھی کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کبھی کہا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک کبھی امام الانبیاء سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کبھی کہا یا ایھا المزمل کبھی کہا یا ایھا المدثر جب بات کہیں ختم نہیں ہو رہی تھی تو رب نے بات ختم کرتے ہوئے یوں کہا انا آتیناک الکوثر اور مزید بات ختم کرتے ہوئے رب نے کہہ دیا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اور سونیا
تجھے جو کچھ نہیں آتا تھا رب نے تجھے وہ دے دیا ہے، اور یہ تجھ پر تیرے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا، پیار سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا، یہ ہے ہمارے آقا، اور ہمارے آقا جیسا کائنات میں کوئی دوسرا، پیار سے ایک مرتبہ کہو کوئی دوسرا۔ صاحبو میں کہوں یا شاہ جی قبلہ کہیں یا یہ علماء کہیں تو شاید کوئی کہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل نے آ کر مجھے یہ کہا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، سونیا میں مشرق تے مغرب سارے تکے، میں آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کے پاس گیا ہوں، پیار سے ذرا کہو سبحان اللہ۔ اور میں پیارے محبوب میں نے مشرق و مغرب سارے دیکھے ہیں، آدم تا عیسیٰ میں نے سارے پیغمبر دیکھے، میں نے جناب آدم کا جنت سے نکلنا دیکھا، میں نے جناب نوح کا کشتی میں بیٹھنا دیکھا، میں نے جناب ابراہیم کا کعبہ بنانا دیکھا، میں نے جناب ابراہیم کا رب کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل کو لٹانا دیکھا، میں نے جناب اسماعیل کے لیے جنت سے دمبا آنا دیکھا، میں نے جناب اسماعیل کا ذبح ہونا دیکھا۔ اے محبوب میں نے جناب داؤد علیہ السلام کا لحن داؤدی اس کو بھی سنا، میں نے جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے چرچے بھی دیکھے، میں نے جناب حسن کے یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے بھی دیکھے، میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا بھی دیکھا، میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا بھی دیکھا۔ لیکن قلبت مشارق الارض و مغاربہا، سونیا مشرق و مغرب سارے کے سب کی میں سیر کر چکا ہوں، لیکن جان عالم نہیں دیکھا تو دوسرا محمد میں نے نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ تیرے جیسا کوئی دوسرا، پیار سے کہو آپ جیسا کوئی دوسرا۔ میرے ساتھ لگاؤ صدا جناب جبرائیل کے عقیدے کی اور گفتگو ختم۔ حضرت جبریل گویا یوں کہہ رہے تھے کہ تو شاہ ہو با تو جانے جانا، تو شاہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، لنگر شریف ہی دے سرنے ہو بھی راتی 12 میں لنگر شریف ہی دے سرنے، سرکار کہہ رہے لنگر بھی دے ساں، اس لیے 12 بجے 12ویں کی محفل ہے، اس لیے 12 بجے لنگر بھی دیں گے تو پھر سارے مل کے پڑھو۔ یہ تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے کہا تھا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو شاہ ہو با تو جانے جانا، تو شاہ ہو با تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا، نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا، مثال تیری۔ جو ہاتھ اٹھا کر کہو جناب جبریل کی گواہی کے ساتھ آپ بھی مل جاؤ اور یوں کہو اے آقا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے۔ میں دیکھ رہے ہیں 2-4 بندے چپ ہیں تو میں آنا کل قیامت الدڑا کوئی محروم نہ رہے۔ یہ تو کہنا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے یہ کہتے رہے، اور ویسے زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس محفل کے بعد اٹھنے کے بعد کل صبح نصیب ہی نہ ہو۔ تو یہ تو کہے نا جب قبر میں پہنچے فرشتے کہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو بندہ کہے پچھلی رات بھی یہی کہتا رہا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا۔ تو پھر سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہو نہ بن سکے، نہ بن اے چس آ گئی، نہ بن سکے نہ بن
سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے